أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله ورسوله النبي الكريم. میرے دوستو، آج کی اس مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے علم و عمل اور علماء کی ذمہ داریاں. یوں تو انسان پر اللہ کی نعمتیں اس قدر ہیں کہ ان کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ قرآن پاک کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ پاک کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو نہیں کر سکتے. مگر اللہ پاک کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہے، اور ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت علم ہے. جس نے مٹی سے پیدا ہونے والے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت عطا کی. علم وہ دولت ہے جو مالدار کو بھی پیچھے چلنے پر مجبور کر دیتی ہے. علم وہ دولت ہے جو مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے. میرے بھائیوں، علم کے مقام اور مرتبہ کا کیا ٹھکانا. چنانچہ احادیث میں اس کی فضیلت جا بجا اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ علم کے سیکھنے اور سکھانے والا سب سے بڑا سخی ہے. علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے. علماء انبیاء کے وارث ہیں. علماء کی نیند بھی عبادت ہے. امت محمدیہ کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. کسی عالم کی مجلس میں بیٹھنا 60 سال کے عبادت سے افضل ہے. جو شخص علم کی تلاش میں رہتا ہے، جنت اس کی تلاش میں رہتی ہے. نبی نے یہاں تک فرمایا کہ علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر قبر تک. ہمیں چاہیے کہ علم حاصل کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیں. میرے بھائیوں، یہ بات حقیقت ہے کہ سچا پکا طالب علم وہ ہے جو مدرسہ کو اپنا وطن سمجھتا ہو اور کتاب کے کاغذ کو اپنا کفن سمجھتا ہو. کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا. ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا. مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا. علم کی پیاس اور طلب دیکھیے کہ علامہ ابن تیمیہ کو بادشاہ وقت نے کسی فتوے کے نہ دینے پر جیل میں ڈال دیا. 3 دن گزر جاتے ہیں. ایک نوجوان طالب علم بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور اس قدر روتا ہے کہ ہر دیکھنے والے کا دل پسیج جاتا ہے. ابھی امید لگائی جاتی ہے کہ بادشاہ سلامت اس کی مراد ضرور پورا کریں گے. جب بادشاہ کی نظر اس نوجوان پر پڑتی ہے تو کہا جاتا ہے تم اتنا کیوں رو رہے ہو، بتاؤ تو صحیح، تمہاری مراد ضرور پوری کی جائے گی. نوجوان طالب علم فریاد کرتا ہے مجھے جیل خانہ بھیج دیا جائے. نوجوان طالب علم فریاد کرتا ہے مجھے جیل خانہ بھیج دیا جائے، اس لیے کہ 3 دن سے میرا سبق چھوٹ رہا ہے. میں جیل خانہ کی مشقتیں، مصیبتیں برداشت کر لوں گا اور اپنے استاد محترم علامہ ابن تیمیہ سے وہی سبق پڑھ لیا کروں گا. اے کاش پروردگار عالم ہمیں بھی علم کی ایسی سچی طلب نصیب فرمائے. محترم حضرات، علم کے ساتھ عمل کی بے انتہا ضرورت ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں علم عمل کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کھل جائے تو داخل ہو جاتا ہے ورنہ رخصت ہو جاتا ہے. علم بغیر عمل کے وبال جان ہے. علم بغیر عمل کے ایسا ہے جیسا کہ درخت بغیر پھل کے. جس طرح چراغ بغیر چلے روشنی نہیں دیتا، علم ہے بغیر عمل کے روشنی نہیں دیتا. بے عمل عالم کی مثال اس گدھ کی سی ہے جو فضاؤں میں اڑتا ہے مگر مردار کھاتا ہے. قرآن پاک میں بے عمل علماء کو ان گدھوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جن کے اوپر بوجھ لدا ہوا ہو. شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں علم چندہ کے بیشتر خانی، چون عمل در تو نیست نادانی. نہ محقق بود نہ دانشمند، نہ محقق بود نہ دانشمند، 4 پایا برو کتاب چند. میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں.